جو آدمی مرد ہو عورت ہو 3 دفعہ درود شریف یا صبح پڑھے اور 3 دفعہ شام کو پڑھے، فرمایا اس کو 24 گھنٹے درود شریف پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حکم ہے کہ میں اور میرے فرشتے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں تم بھی پڑھو۔ ایمان والوں کو پڑھنے کا حکم، بے ایمانوں کو پڑھنے کا حکم نہیں، ایمان والوں کو حکم ہے۔ فرمایا کہ ہم اس کائنات کے اندر ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ہم زمین کو ختم کر دیں گے، آسمان کو ختم کر دیں گے، جتنے بنائے ہوئے نقشے ہیں، سمندر، پہاڑ، ساری چیزیں ختم کر دیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم بیت اللہ ہے جہاں جن اور انسان طواف کرتے ہیں، جن اور انسان دو مخلوقیں طواف کرتی ہیں۔ پھر فرمایا اس کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر ہم بیت اللہ کو اٹھائیں گے، بیت المعمور کے اندر داخل کر دیں گے، اور سیم اسی جگہ پہ جہاں بیت اللہ ہے، سیم اسی جگہ پہ بیت المعمور ہے۔ جب ہم اس کو اکٹھا کریں گے تو ایک کے اوپر ہی آئے گی، تو پھر ہم بیت اللہ کو اٹھا کر بیت المعمور کے اندر داخل کر دیں گے۔ اب کائنات کے اندر نہ آسمان، نہ زمین، نہ کوئی بنایا ہوا نقشہ، کوئی چیز موجود نہیں، لیکن فرمایا میں قربان جاؤں کہ محمد الرسول اللہ اسی طرح موجود رہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اسی طرح درود شریف پڑھتے رہیں گے جس طرح پہلے دن سے پڑھتے ہوئے آئے۔ سبحان اور اللہ پاک جل شانہ کیا ارشاد فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جسم عطر کے ساتھ جو مٹی لگی ہے وہ مجھے اپنے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ عرش کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، قیمت ہے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، اللہ کو 7 آسمان 7 زمین سے زیادہ وہ پیاری ہے۔ دین کے جتنے احکامات آئے سارے دنیا کے اندر آئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی حج کا حکم زمین پر آیا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آیا، اور جو عمرے کا حکم، حج، جتنے بھی احکامات آئے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آئے۔ کسی نبی کی طرف جبرائیل علیہ السلام 500 دفعہ تشریف لے کر آئے، کسی نبی کی طرف 2000 دفعہ تشریف لے کر آئے، کسی نبی کی طرف 5000 دفعہ تشریف لے کر آئے، لیکن میں قربان جاؤں میرے اور آپ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف جبرائیل علیہ السلام 24000 دفعہ یا 26000 دفعہ تشریف لے کر آئے۔ اب کتنا اللہ کو پیار ہوگا، کتنا وہ اللہ کے لاڈلے ہوں گے، کتنے اللہ کے وہ پیارے ہوں گے کہ بار بار اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو جبرائیل امین میرا یہ پیغام پہنچائیے، میرا یہ پیغام پہنچائیے، میرا یہ پیغام پہنچائیے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی پھر اللہ پاک جل شانہ ذات عالی نے یہ حکم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 7 آسمانوں پہ اٹھایا۔ سبحان باب عبدالعزیز ہے، باب عبدالعزیز کے سامنے اگر ہم جاتے ہیں تو اندر داخل ہوتے ہیں تو کلین اٹھائیں تو وہاں سرخ پتھر نظر آئے گا، اس کے علاوہ پورے حرم شریف کے اندر سرخ پتھر نہیں ہے۔ یہ نشانی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا براق جہاں لا کر باندھا گیا تھا معراج کی رات، اس کے علاوہ پورے حرم شریف کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں آپ کو پتھر نظر نہیں آئے گا۔ اب وہاں باندھا گیا براق، اب ام ایمن کے گھر آپ تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، وہاں سے تشریف لے کر آئے اور براق پر سوار ہوئے۔ اب سواری کہاں گئی؟ بیت المقدس کے اندر گئی، جہاں سارے انبیاء علیہ السلام 1,24,000 2,00,000 جتنے نبی علیہ السلام تھے، صفیں باندھی ہوئی ہیں، کتاریں باندھی ہوئی ہیں اور انتظار کے اندر ہے امامت کے لیے مسلح پر کس کو کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام پہ قربان جائیں، مسلح خالی ہے، اب صفوں کے اندر چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں آج ابراہیم خلیل اللہ کو آگے لایا جائے گا، موسیٰ کلیم اللہ کو آگے لایا جائے گا، عیسیٰ روح اللہ کو آگے لایا جائے گا، لیکن میں قربان جاؤں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا بازو مبارک پکڑ کے آگے کر دیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام آج اللہ نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور آپ پر ختم نبوت کا تاج آج اللہ نے سجا دیا۔ آج کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اگر آئے گا کانا دجال آئے گا، جھوٹا کذاب آئے گا، سچا نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ نبوت کا دروازہ آج بند ہو چکا ہے، اور یہ دلیل ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 نبیوں کی امامت کروائی، اور امامت کروانے کے بعد اب وہاں بیت المقدس سے جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ سدرۃ المنتہا 7واں آسمان کی طرف جایا جا رہا ہے۔ راستے کے اندر جب مصر کا آیا وقت اور مصر کا زمانہ فرعون، جہاں فرعونیت کا دعویٰ کیا تھا، اس علاقے سے جب گزر ہوا تو آپ نے فرمایا جبرائیل امین یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ یہاں سے خوشبو اس عورت کی آ رہی ہے، اس باندی کی آ رہی ہے، اس عورت کی 2 بچیوں کی آ رہی ہے جو فرعون کے دربار کے اندر اس کی باندی تھی، وہ کام کرنے والی تھی، غریب تھی، لیکن کیا اس نے اللہ پر ایمان لایا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اب اس کو پتہ چلا، اس کی کنگھی نیچے گری، اس نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فرعون کی بیوی نے کہا تو نے کس کا نام لیا؟ اس نے کہا میں نے اس کا نام لیا جو فرعون کا رب ہے، تیرا رب ہے، میرا رب ہے، ساری کائنات کو عزت دینے والا، ساری کائنات کو ذلت نشو سے نکالنے والا۔ اس نے کہا نہیں میرا خامد نکالنے والا ہے۔ بچی نے کہا میرا باپ نکالنے والا ہے۔ اس نے کہا نہیں تم بھی جھوٹے ہو، تمہارا رب بھی جھوٹا ہے، میرا رب بھی سچا ہے اور میرا نبی بھی سچا ہے، میں جس کے اوپر ایمان لے کر آئی۔ اب اس نے کیا کہا میں تمہیں یہ کر دوں گا، کیا کرے گا؟ کڑھایا گا، تیل کرے گا تمہیں، تیری ہڈیاں کوئلہ ہو جائیں گی۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، میرا رب اسے دیکھ رہا ہے، جس کے لیے میرا رب عزت کے فیصلے کر دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جس کی ذلت کے فیصلے میرا رب کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ نفع نقصان سارا اللہ پاک کے اختیار کے اندر ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب میں اپنے ماں کی گود کے اندر ماں نے میرا دودھ چھڑوایا تو کم و بیش میں نے 5-6 پارے قرآن پاک کے حفظ کر دیے تھے۔ سبحان حضرت امیر رحمۃ اللہ اپنی کتاب کشف المجہول کے اندر لکھتے ہیں اما دیکھ میرا کمال لوگ کیسے میرے پاس آ رہے، ایمان و یقین کی مجلس سے محنت ہے۔ اب بیٹا تیرا کمال ہی کمال میرا ہے، اما محنت میں کروں کمال تیرا کیسے ہے؟ بیٹا تمہیں 2 سال 2 مہینے دودھ پلایا میں نے اور ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ اس کا کمال ہے، اللہ نے وقت کا ولی بنا دیا۔ سبحان جب مائیں ایسی ہوتی تھی وقت کے ولی ہوتے تھے، غوث آتے تھے، کتب ابدال آتے تھے، جن کی برکت سے اللہ پاک نے ساری کائنات کا نظام چلایا اور ساری کائنات کا نظام سجایا۔ یہ فرعون کی اس باندی کی وہ ماں اور اس کی 2 بچیاں، اس کی ہڈیاں یہاں اللہ کے محبوب دفن ہے اور یہاں سے خوشبو جو اٹھتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے، اللہ کے عرش کے پاس جاتی ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ پتہ نہیں دل کے اندر کتنی دفعہ اللہ فخر کرتے ہیں کہ میری بندی ہے اور اس کی 2 بچیاں ہیں، اس کی ہڈیوں سے جو خوشبو اللہ کو اتنی پیاری ہے، جب سے وہ دفن ہوئی ہیں اور قیامت تک یہ خوشبو اسی طرح آتی رہے۔ اللہ کے محبوب ہم مصر سے علاقے سے گزر رہے ہیں، پھر آگے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7واں، اس کے بعد 7واں، اس کے اوپر اللہ پاک جل شانہ کا نور کا سمندر ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر لوح محفوظ ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے، عرش کے اوپر کیا ہے؟ اللہ پاک کی کرسی ہے اور وہاں جو ہے علیین کا دفتر ہے، یہاں میرا اور آپ کا سارا نامہ ایمان لکھا ہوا ہے۔ علیین کے دفتر جیسے ہمارے یہاں پٹواریوں کے اندر لکھا جاتا ہے نا، وہاں علیین کے اندر میرا اور آپ کا نام، فلاں ابن فلاں وقت کے اندر دنیا کے اندر گیا، اتنی عزت پائے گا، اتنی صحت پائے گا، اتنی تندرستی پائے گا اور یہ کمائے گا، یہ کھائے گا اور اتنوں کو عزت ملے گی، اتنوں کو ذلت ملے گی، اس کے ذریعے سے اتنوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے ذریعے سے اتنوں کو نقصان پہنچے گا، اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ واپس دنیا سے آئے گا۔ 6:02 پر دنیا سے گیا اور 6:02 پر واپس آئے گا۔ وہاں لکھا ہوا ہے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں، تو موت کا فیصلہ اٹل ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کس نے ہمیں خبر دی؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ اللہ نے تیرا وہ وقت مقرر کیا ہوگا، جتنی اللہ نے تجھے صحت دی ہے وہ دے کر رہے گا، جتنی ذلت دے کر رہے گا، جتنی بیماری تمہیں دے کر رہے گا۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تیرے زندگی خوشحال دن کیسے گزرے؟ فرمانے لگے میرے وہ دن گزرے جو میں نے 18 سال بیماری کے اندر کاٹے تھے، اور 18 سال ہر رات کو اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی تھی ایوب کیا تو بیماری کی حالت مجھ پہ راضی ہے؟ تو میں کہتا تھا اللہ میں راضی ہوں، تیری رضا پہ راضی ہوں، نہ میرا کوئی گلہ ہے نہ کوئی میرا شکوہ ہے۔ اس آواز کے اندر جو لذت تھی میں نے آج تک کسی کے پاس دیکھی نہیں۔ جب اللہ براہ راست پوچھتا تھا ایوب کیا تو اس حال کے اندر مجھ پہ راضی ہے؟ فرمایا ہاں اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اب اللہ پاک نے 70 پردے نور کے ہٹا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام پر نور کی جھلک پڑتی ہے، کیا ہوا؟ بے ہوشی، کئی دن تک بے ہوشی، اور ادھر 70 پردے نور کے اللہ نے ہٹا دیے۔ 70 پردے نور کے ہٹانے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ میرے محبوب میرے قریب ہو جائیے، میرے محبوب علیہ السلام میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ میرے محبوبہ تیرے زلفوں کی قسم، تیری پلکوں کی قسم، تیرے وضوح چہرے کی قسم، اور میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم تجھے بنا کے بذات خود مجھے سرور آ گیا اور میرا دل کرتا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے سامنے بیٹھ میں تجھے دیکھتا ہوں۔ کیسا اللہ کا لاڈلا ہوگا، کیسا اللہ کا پیارا ہوگا اور کتنا حسن و جمال والا ہوگا۔ میں اور آپ اس کی تعریف تو کیا بیان کر سکتے ہیں، ہماری زبان ہی اتنی ہے جس کی تعریف اللہ بیان کرتا ہے۔ میرے محبوب تجھے بنا کے بذات خود مجھے سرور آ گیا اور میرا دل کرتا میرے محبوب تو میرے سامنے بیٹھ کر تجھے دیکھتا ہوں۔
اگر حسن کے 100 حصے کریں، ایک حصہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا، ساری کائنات کے اندر تقسیم کیا، اور 99 حصے حسن کے اللہ نے رسول اللہ کے قدموں میں اندر لا کر رکھا۔ اگر حسن لینا ہوگا پیغمبر کے قدموں کے اندر تمہیں آنا پڑے گا۔ اگر والدین کا ادب سیکھنا ہے تو پھر تمہیں امام حسن امام حسین کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ وہ تمہیں بتائیں گے ہم اپنے باپ علی مرتضیٰ کا ادب کیسے کرتے تھے، اپنی ماں سیدہ فاطمہ کا ادب کیسے کرتے تھے۔ ہماری ماں گھر کے اندر ہوتی، ہم چپ چاپ رہتے، ہمارا والد پہلے بیٹھتا، ہم بعد کے اندر بیٹھتے، ہمارا والد دسترخوان پہ پہلے لقمہ توڑتا، ہم بعد کے اندر توڑتے تھے۔ اگر فرمایا والدین کا ادب سیکھنا ہے پھر تمہیں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تمہیں آنا پڑے گا۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم نام مصطفیٰ کا جو دین تھا، جو دینی زندگی اس نے دی تھی، ہاں اسی کے اندر انسان سارے راہ چھپے ہوئے ہیں۔ آپ نے السلام کر کے اندر تشریف لائے، اماں جی فرماتے ہیں میں کپڑے سوئی سے سی رہی تھی، میں کیا کرتا ہوں، اندھیرا تھا، میری سوئی نیچے گر کے مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، میرے محبوب نے ایک قدم اندر تھا، ایک بار تھا، چہرہ مبارک سے نور اتنا نکلا کہ مجھے اپنا سوئی نظر آ گئی۔ یہ میرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا نور تھا۔ آج کہتے ہیں یہ جھگڑے کیا جھگڑے ڈالتے ہو، کہاں سے لاؤ گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ علیہ السلام کا پیار کہاں سے لاؤ گے؟ آپ کیا فرماتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں، عائشہ تم مجھے بتا، آج تو ہم بھی گھروں کے اندر جاتے ہیں نا، جتنی گھر کی مصیبتیں پریشانی، حالانکہ دوستوں کے اندر بڑے اچھے، سارا کھیل تماشا بہت اچھا، لیکن جب گھر کے اندر جاتے ہیں والدین کی طرف کیسے دیکھتے ہیں، ترشی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے کیا پوچھا، کسی نے پوچھا مجھے یہ تو بتا، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا مجھے یہ تو بتا، کیا مجھے کیسے پتا چلے میرا اللہ بھی راضی ہے، میرے اللہ کے رسول مجھ پہ راضی ہے؟ تو فرمانے والے نے فرمایا بھائی گھر کے اندر چلے جا، اگر تیرے والدین تجھ پہ راضی ہیں سمجھ لے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے تیرے والدین کی رضا کے اندر سارا کچھ چھپایا ہوا ہے، اور جہاں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا بھی حکم دیا ہے۔ جو کرے گا وہ پاوے گا، نہیں کرے گا وہ پچھتاوے گا۔ اور فرمایا دنیا کے اندر والدین کو ستانے والا جا نہیں سکتا جب تک اللہ پاک اس کی سزا پوری نہیں کرے۔ یہ اللہ کا ضابطہ حیات ہے۔ ہاں ہمارے اپنا مدینہ ٹاؤن کے اندر ایک 6 فٹ کا آدمی ہے، لیکن غلطی کی وجہ سے شیطان مردود نے اس کو بہلایا گسلایا، اپنی والدہ کے منہ پر اس نے چانٹے مار دی۔ اب وہ ہے والدہ نے تو آنسو گرا دیے، موتی گر گئے، لیکن آج والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب وہ بیچارہ فارج بھی ہے، کوڑ بھی ہے، موت مانگتا ہے موت نہیں آتی، موت مانگتا ہے موت نہیں آتی، کوڑ کے اندر فارج کے اندر، اور در بدر دماغ پاگل ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جن کے پاس یہ نعمت ہے ان کی قدر کرو، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھائی سوچے فکر کرے۔ یہ کائنات کی کتنی عظیم نعمت تھی۔ جب بھارت گھر کے اندر تھا، ہانڈی 6 لڑکے، ہانڈی ایک پکتی ہے اور سارے گزارا کرتے ہیں۔ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے 6 کے 6 علیحدہ ہو گئے۔ اب خیر و برکتوں کا پتہ چل گیا، خیر و برکتوں کا پتہ چل گیا، یہ والدین کی رحمت ہوتی تھی۔ میں سوچتا ہوں یہ تقریباً 5-6 ماہ ہوئے میری والدہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ اب 2 سال پہلے مجھے درد ہوئی، ایسی گردے کی درد ہوئی کہ رات 2:30 بجے کا ٹائم ہے، 2:30 بجے کا ٹائم ہے۔ والدہ محترمہ جو ہے وہ دوسرے پلاٹ سے چل کے دروازہ آ کے کھٹکھٹایا، اور میں نے بیوی کو کہا دروازہ کھول، مجھے پتا ہے کہ ماں آ رہی ہے۔ اور ماں کہتی ہے، آنکھوں میں آنسو، ماں کہتی ہے بیٹا مجھے پتا تھا میرے بیٹے کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اتنی تکلیف اتنی درد گردے کی آج تک مجھے ہوئی نہیں، لیکن میں اپنی ماں پہ قربان جاؤں جس نے مجھے دم کیا، اس کے بعد نہ آج تک مجھے تکلیف ہی نہیں گردے کی۔ اور ڈاکٹر نے کہا حاجی صاحب آپریشن کروا لیں، میں نے کہا نہیں یار ماں نے دم کیا ہوا، انشاءاللہ زندگی ایسے چلے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کے قدموں تلے اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ تیرا دروازہ ہے، دروازے کو توڑنا نہیں بلکہ دروازے میں داخل ہو کر تو نے اپنی ماں کے قدموں کے اندر جانا ہے۔ میں اسی کا نوجوان تھا، کہنے لگا جی صاحب میں مستجاب الدعا ہوں۔ میں نے کہا نوجوانی کے اندر تو کیسے مستجاب الدعا بن گیا، تو بتا تو صحیح اس کا راز کیا ہے؟ کہنے لگا میرا راز یہ ہے، میں گھر میں آ کر سب سے پہلے ماں باپ کو روٹی کھلاتا ہوں، بعد کے اندر بیوی بچے بیٹھ کر روٹی کھاتے ہیں۔ میرے ماں باپ جب نماز پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں میں ان کے پاؤں دباتا ہوں، ان کے قدم دباتا ہوں، اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے قدموں کو بوسے دیتا ہوں، اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر میں دعا کرتا ہوں، اللہ کی قسم میری زندگی بھر کوئی دعا رد ہی نہیں ہوئی، ساری دعائیں میری قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعا یہ کہاں سے ملا مقام؟ یہ ماں کا مقام ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے، یا رسول اللہ آج میری ماں نے آپ کے بارے میں بڑے گستاخانہ الفاظ کہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آج کیا کروں، میرا دل کرتا ہے آج میں یہ کروں کہ اپنی ماں کی گردن اڑا دوں، کیوں؟ آج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ آ گیا، میرے بارے میں گستاخانہ کرتی رہی، میں برداشت کرتا رہا، لیکن اللہ کے محبوب آپ کے بارے میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرا دین، میری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تیرے والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، تو نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے، میرے اللہ کا حکم ہے اور محمد رسول اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو اللہ کے محبوب پھر میری ماں کے لیے آپ دعائیں کر دیں، اللہ میری ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے بھاگنا شروع کر دیا، ادھر محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا لیے، میں دیکھنا یہ چاہتا تھا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں گھر کے اندر پہلے پہنچتا ہوں، میں نے دیکھا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچ چکی۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھہر جا، مجھے غسل کرنے دے، مجھے دربار رسالت کے اندر لے جا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ سبحان اللہ۔ جنگ حنین کے اندر 600 قیدی قید ہو کر آ گیا، جن کے اندر حلیمہ کی بیٹی شیمہ بھی قید ہو کر آ گئی، جس نے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پیا، دوسری طرف شیمہ نے دودھ پیا تھا، یہ رضائی بہن تھی، بہن بھائی کے دروازے پر آئی ہے، اللہ کے محبوب تمہارے فوجی ہمیں گرفتار کر کے لائے ہیں اور آزادی چاہیے، بغیر فدیے کے چاہیے۔ اللہ کے محبوب سوچ میں پڑ کے کیا کیا جائے، صحابہ سے مشورہ ہوا، اللہ کے محبوب ماں باپ قربان جیسے حکم کرے، فرمایا پھر میرے اللہ دل کے اندر یہ بات پیدا کرتا ہے میری رضائی بہن ہے، بغیر فدیے کے اس کو آزادی دے دو۔ آزادی کا اعلان ہو گیا، بہن نے کہا بھائی میرا بھائی بڑا سخی ہے، حاتم طائی کی سخاوت تم کیا کہتے ہو، میرا بھائی تو اس سے بھی زیادہ سخی ہے، سخیوں کا سخی ہے، سخیوں کا بادشاہ میرا بھائی ہے۔ آج بہن جو ہے بھائی کے دروازے پر آئی ہے، سخی کے دروازے پر آئی ہے، تو آپ نے فرمایا بہن کیا کہتی ہے، اللہ کے محبوب 600 کا 600 فوجی میں نے بغیر فدیے کے لے کر جانا ہے۔ بہن نے ضد کر لی، اللہ کے محبوب نے رہائی کا اعلان کر دیا۔ اب اس کا سردار کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نمک حرام ہم بھی نہیں، ہم ایسے چلے جائیں، اب 600 کے 600 کو کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو۔ یہ محمد رسول اللہ کا اخلاق ہے، اس اخلاق پر امت کو لانا چاہتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو مسواک کے ساتھ وضو کرے گا، مسواک کے ساتھ وضو کرے، گھر سے مسجد کی طرف آئے، ایک ایک قدم پہ نیکیاں گناہ معاف کر دیے بلند، اور تجھے اتنا ثواب ملے گا جتنا احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جانے والے حاجی کو ثواب ملتا ہے۔ اب گھروں کے اندر ہماری ماں بہن بیٹی جو ہے ایک کمرے کو مسجد بنا لے، کمرہ نہیں اپنے مسلے کو مسجد بنا لے، وضو کر کے مسواک کے ساتھ جب وہ اپنے مسلے یا مسجد پہ آئے گی، ایک تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، آج اس کو ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے، اور 26 نمازوں کا ہم قیامت کے دن ہم مجرم ہو، قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑے گی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے مجھے بتایا نہیں گھر میں آ کر 26 نمازوں کے ہم ذمہ دار ہیں، اس عورت کے جو گھر کے اندر میری بیوی پرورش پا رہی ہے، 26 نمازوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر تم ان کو بتا دیتے کہ تیرا نماز جو تم مسلے کے اوپر پڑھے گی، ایک جگہ نماز پڑھ، ایک جگہ ذکر کر، ایک جگہ ذکر و تلاوت ساری ایک جگہ کر، اور مسلے کو مسجد سمجھ لے کہ مسجد یہی ہے، اللہ نے یہ تمہیں مقام دیا ہے، سب کچھ چھوڑ دے گی۔ 1:30 بجے نماز مسجد میں ہوتی ہے، 1:30 بجے وہ نماز پڑھے گی، 5 بجے نماز اثر کی ہوتی ہے، 5 بجے بچوں کو چھوڑے گی، روٹی کو چھوڑے گی، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کے اہتمام اوقات میں آنے والی عورت کو ہم گھر کے اندر 27 نمازوں کا ثواب دیں گے، اور فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا وضو کر کے جب وہ اپنے مسلے یا مسجد کی طرف آئے گی، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جانے والی حاجر کو ثواب۔ کتنی خیروں سے ہم نے اس کو محروم کر دیا۔ تو مرد کی زندگی کے اندر دین آئے گا، تحریر تک رہے گا، عورت کی زندگی کے اندر آ گیا سارے گھر کے اندر داخل ہو گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں مردوں کو دین پر لانا، وہاں عورتوں کو بھی دین پر لانا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام صحابیات ہوتے سارے دین پر تھے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آتی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینے والوں کے لشکر کی میں قیادت کرتی ہوں، انہوں نے مجھے اپنا سردار بنایا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اللہ کے محبوب سے جا کر پوچھ کر ہمیں یہ بتاؤ، ہمارے خامد تمہارے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، نمازیں تمہاری پیچھے پڑھتے ہیں، وہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام لے جائیں گے۔ عورتیں گھروں کے اندر بیٹھی رہتی ہیں تو بہت چھوٹا مقام لے کر جائیں گی، جنت کے اندر ہمیں بڑے نچلے درجے والی جنت ملے گی، وہ اونچے درجے والے جنت لے جائیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم تھا اسماء سارے مدینے والی عورتوں کو جا کر خوشخبریاں سنا دے، تمہارے خامد جتنا نیک کام کرتے ہیں تم گھروں میں بیٹھی ان کے ثواب کے اندر برابر کی شریک ہوتی ہو، جو مقام ان کو وہ ملے گا وہی مقام قیامت کے دن تمہیں ملے گا۔ اگر ان کو میرے ہاتھوں حوض کوثر ملے گا اور تم کو ان کو سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں ان کو بھی حوض کوثر ملے گا۔
کیونکہ آپ نے فرمایا تھا علی میرا جنازہ رات کو مدینے کی گلیوں سے اٹھانا تاکہ غیر مرد کی نگاہ بھی میرے جنازے پر نہ پڑے. کیوں؟ مجھے تو میرے باپ نے دیکھا یا علی مرتضیٰ نے دیکھا اور تیسرے آدمی کی نگاہ بھی میرے چہرے پر نہیں پڑی. اتنا پردے کا اہتمام کیسے؟ اللہ کے کنویں ہم نے دیکھا ہے وہ زمزم کے کنویں سے پانی خود بھر کے لایا کرتی, گھوڑے کے لیے گھاس جنگل سے خود کاٹ کے لایا کرتی, اور کیا فرما رہی ہے تیسرے آدمی کی نگاہ میرے چہرے پر نہیں پڑی. اب قیامت کا دن ہوگا, سارے نبی ولی غوث قطب ابدال سارے جمع ہوں گے, امام الانبیاء بھی اس میدان کے اندر جمع ہوں گے. اور جب دو لخت جگر امام الانبیاء کی لخت جگر کا ٹکڑا جب پل صراط سے گزرے گا, اللہ سب کو ارشاد فرمائیں گے آج اپنی نگاہ نیچی کر لو, آج محمد رسول اللہ کی بیٹی پل صراط سے گزر گئی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی وہ مقام نصیب کر دے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو وہ محنت کرنا ہوگی جو مدینے والے نے کی ہے. مدینے والے کی یہی محنت تھی. ہاں, بستیوں کے اندر جانا, غریب غربا کے پاس جانا, اور ان کے پاس فرمایا جو غریبوں کے پاس جائے گا اس کے دل کے اندر اللہ نور اتارے گا, ظلمت نکلے گی. جو امیروں کے پاس جائے گا اس کی ظلمت اس کے دل کے اندر داخل ہو جائے گی اور نور سارا نکل جائے گا. فرمایا میں بھی غریب, میری امت بھی غریب, اور فرمایا جو غریبوں کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت کے اندر ایسے ہوگا جیسے میری دو انگلیاں. ایسے ہم سینٹر جیل کے اندر گئے, لاہور کے اندر جا کر بیان کیا, دعا کروائی. ایک آدمی آ کر پیروں میں گر گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حاجی صاحب خدا واسطے میرا 10,000 روپیہ جمع کروا کے میری بیل کروا دو. میرے پیچھے 6 مہینے ہوتے ہو چکے ہیں اور میرا 10,000 جمع کروانے کے لیے کوئی نہیں ہے. 10,000 جمع کروا دو. 10,000 جمع کروا کے اس کی بیل کروائی. پھر وہ باہر آ گیا, کہنے لگا حاجی صاحب ایک آسان اور کر دو. میں کہا ہوں کی ہوا؟ کہ جی میری بیوی بھی اندر ہی ہے, وہ بھی سزا یہی سی, 10,000 روپیہ جرمانہ, 10 سال قید, 6 مہینے انہوں بھی اتنے ہو چکے. خدا واسطے انہیں بھی جمع کروا کے انہوں نے باہر کٹوا دیو. میرے مگر کوئی نہیں کہا جا باہر کٹاوے. 10,000 ہوتا جمع کروایا, وہ بھی بیل کرواتی. تو جدو بیوی باہر نکلی کہنے لگی حاجی صاحب ایک آسان اور کر دیو. میں کہا خدا واسطے جانتے اسے تبلیغ کرنا ہے کہ اسے کام کرنا ہے. نہیں کہتی تسی یہ کرو, اللہ پاک نے تھوڑے بڑے نیکی کا کام لینا. کی ہویا؟ کہتی میرا بچہ بھی اندر آ. پھر میں پتہ لیا تھا, کہنے لگی بچہ میرا اندر ہی جا کے پیدا ہوا ہے. وہ پھر پتا لیا وکیل کو نال فوٹو کاپیاں لوائی لوا کے انہیں پتا لیا. انہیں کہ ایسا جی چیز اندر پیدا ہو جائے اندروں باہر نکلے اس سے جرمانہ کوئی نہیں, گورنمنٹ حکومت کا لا, اور جی باہروں اندر چلی جائے انٹر ہو جائے وہ جرمانہ. وہ جب پتا لیا کہ یہ فری کام ہی ہو جانا تا. وہ دونوں جی فوٹو کاپیاں لا کے نال بچہ 10 سال کا 10 سال کا بچہ جس ویلے باہر میمتے کڈیا جا کے وہ میمتے رکشے سے پڑھاؤ لگے تو وہ موٹر سائیکل امی چل اندر گنتی کرا, امی چل گنتی کرا, امی چل گنتی کرا. وہ بچارا اتنا گھبرا گیا, بولے سانو ہی گھبرا پاتا پڑ. اخیر پھڑ تر کے انہوں بٹھایا بٹھا کے انہوں نے کہا پتر دیکھ نہیں کہتے جہان میں دیکھے نہیں اگے کدی. انہوں نے 10 سال بچارے نے اندر کڈیا, بیرک ٹو بیرک انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. وہ اتنے نہیں آتا نشاد آباد فیصل آباد نکلے, نشاد آباد میں منشا کی فیکٹری کے کول نکلے. وہ پتا لیا کہنے لگا جی 4.5 بجے کا مکان ایس ایچ نے اسی رات ویچ لیا. وہ ظالم نے کسی کا بھگتان کرنا وجہ تو پیا, وہ انہوں نے ریلیف پا کے انہوں نے بغیر ہی لے جتنے تو بے گناہ بچارا اندر دے. 10 سال قید کٹی انہوں نے, 10 سال, 10,000 روپیہ جرمانہ, 10 سال قید, 6 مہینے بچارے ہوتے. اخیر پھر سارے نے ایک جگہ کٹھا کیا, بچیاں جا کے نبی شہید کلونی وہ پھر بڑی کہنے لگی بھی جو حاجی صاحب کہتے جا کر 4 مہینے لاؤ گیا, جا کے کام کر جو کہتے. تو اللہ انہیں کا بھلا کرے, عثمان نے انہیں دعاواں دیتی ہیں کہ سانو زندگی سے کوئی ملا نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن اللہ اندر کون کچھ کرنا گیا تو کسی طرح اسی چلے گئے تھے اپنا اتنے میرپور خاص سندھ میں. اتنے گئے جا کے دعوت دین گئے, وڈیرے کا سا گھر, وہ نکل پتا جان کا پتا سی, آن کا نکلنا پتا نہیں لگتا کدھروں نکلنا. اندر گئے تو اندر مہنگا ڈانس ہو گیا, بڑے پریشان ہو گئے, یاد ہے کہ ہوں گیا سونے ربا مدد کر سکتے کی کریے. وہ ذکر آنے کے بھائی ذکر کرتا کہ اللہ پاک کو سانو رستہ نکلنا دے, نکلنا کدھر نکلنا پتا کوئی نہیں لگ رہا, اندر آ کام ہو رہا. وہ کبھی پیرو بلا لو. اسی کہ یار تیری مہربانی ہے, سانو ساری گل سن جی اسی کہنے دو, کہ مینوں نہیں پتا تھی پیو, مینوں بھی پڑھاؤ. وہ جی بیچاری سی وہ شرم کی مارے بچی جی وہ پردے پیچھے ہو گئی. وہ پردے پیچھے ہو گئی, وہ کہنے لگے تھی مینوں سناؤ, یہ نہیں تھوڑی گل سنی, اسی کہ تینوں کوئی سنائی ہے بندی تو کپڑے پا کے تینوں یہاں کی سنائی, سانوں بھی گناہگار کر دی. بیچاری کپڑے پا کے آن کے بیٹھ کے انہوں سنایا سیدہ فاطمہ کی شان, اما عائشہ کی شان, اللہ کے محبوب گھر جان کے پوچھ رہے عائشہ تو کتوں دودھ پیالے سے کتوں تو منہ لا کے پانی پیتا, ممی اتنا ہی منہ اللہ کے محبوب گھر کے اندر تشریف لے کے اما عائشہ روٹیاں لوا رہی ہیں, تو اللہ کے محبوب نے بھی پیڑے کٹ کے روٹیاں لوانیاں شروع کر دی. اللہ کے محبوب دیا روٹیاں کچیاں, اما عائشہ نے روٹیاں پکیاں, اما عائشہ ہاتھ پہ یا سوتن تھوڑیاں روٹیاں کچیاں میرا پکیاں, اما عائشہ جنہیں میرے ہاتھ لگ جان کے آٹے آگ گزرتے اثر ہی نہیں کر سکتے. جیسے سینے کے اندر محمد رسول اللہ کا کرما ہوئے گا آگ اتنے اثر کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن, ہاں خدا نہ خاصہ کسی گناہ دی وجہ تو جہنم سے جانا پائے گا, لیکن اللہ پاک دی پھر بھی حفاظت کرنے
نکلنگے کھڑ کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. کیوں؟ یہ سینے کے اندر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ہم عائشہ دی شان سیدہ فاطمہ دی شان اور دی شان کے سامنے بیان کی تھی اکھاں جو رون لگ کہنے لگی حاجی صاحب میں تھوڑا قیامت والے دن گریبان پھڑ لینا. میں کہا ساڈا کدی نہیں پھڑنا, تساں میرے سرکشے نہ کٹ کے گئے میں جہنم چلے گی تو میں تھوڑا گریبان پھڑنا. میں کہ اسی مسافر اسی طرح کی کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس نقشے جو کٹ دے. باہر گئے جا کے وہ کہنے لگی تساں کی خیال کیتا. میں کہ اسی یہی خیال کیتا کنجر تو کنجری یہی خیال کیتا. کہنے لگی تساں غلط سوچا. میں کہ تو دس دے پیا. کہنے لگی میری غیر سکی بیٹی اور سگا میرا باپ. تو میں کہا پتہ تینوں کہڑے بند ایسے کام دے اتنے لایا تو کیوں نوبت تیرے ہوئے آئی ہے. کہنے لگی کہ میں اللہ معاف کرے, اللہ کی ذات پوری انسانیت اللہ حفاظت کر دے. میں 16 سال کی میری ماں فوت ہو گئی. ان کے اندر میرا منہ کالا کرنا شروع کرتا. حاجی صاحب میرے جو 2 بچے جو دسو میں کہتے دروازے دیتا یہ میں جا کے 2 کپڑا ٹکڑا وہ رون دے وہ چیخن کی چلاؤ کی آواز اللہ جانتے جائے. خیر اللہ پاک نے باہر گئے اللہ نے انہوں تیار کیا. انہوں نے کہا جی ایسا میں نکاح کر لینا. انہیں نکاح کر لیا. نکاح کر کے بچے دونوں جڑے داخل کراتے مدرسے. بچے حافظ بھی بن گئے, عالم بھی بن گئے. ہوں لطیفہ آباد 7 نمبر کے 2 وڈے مدرسے چلا رہے اور ہزاروں کے حساب سے لوگوں نے وہ قرآن پڑھ رہے. اللہ ہی اللہ نے کون پوچھنا. اللہ بڑا بے نیاز بادشاہ. کسی کو ہلکا نہ سمجھو, سارے اپنے چنگا سمجھو, سارے ہلکا میں اللہ کا گھر با اللہ کے گھر نال محبت کریا کرو, علماء کے نال محبت کریا کرو. حدیث پاک کا مفہوم ہے جہاں بندہ اپنے عالم کی زیارت واسطے آ جائے اللہ پاک قیامت تک وہ واسطے ایک فرشتہ پیدا کر دے جا قیامت تک وہ واسطے استغفار ہی کرتا رہے. کہ اتنے مولوی صاحب میں اتنا دیکھتے ہیں جنہیں کہ اللہ معاف کرے پھر بہت ہلکی نگاہ دینا اور اذان دینے والے بھی گھٹیا نگاہ دینا. یہ قیامت کے دیہڑے پتہ لگے گا جب یہ سارے لوگ کی ہوں گے, یہ سردار ہوں گے. اسی تھی یہاں کو آؤں گے کہ سانو دسو سی. اللہ پاک بار بار پوچھ رہے ہوں اسی اللہ کی کریے. اللہ پاک پوچھتے میرے بندے دسو کہ ہور نعمت چاہیے ہور نعمت چاہیے. سانو علماء کرام دس سکے اللہ پاک نے کہو کہ سانو بار بار اپنی زیارت ہی کرواؤ. اتنے بھی سانو ضرورت پینی. یہ نہیں مولویوں کی اتنے ضرورت ہے اتنے نہیں پینی اتنے بھی پینی. اس کر کے میرے پیارے اللہ میری سانو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو جی وقت تھوڑا پھر کسی ویلے تھوڑے پڑھاواں گے. بس اللہ کے دعا کریا کرو, اس گھر کو آواز کریا کرو, علماء کی قدر کریا کرو. گھر جتنا کا بھی ہے تو اللہ کا گھر نا. اتنے دیکھ لو بات کون کر رہا ہے جس چھوٹو تو دیکھ رہے دیکھو بات ہو کہ جی ساری کائنات کو بناؤ والا, ساری کائنات کو عزت دینے والا, اس اللہ کی بات ہو رہی ہے, اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. اللہ پاک میرے تھوڑے اس عمل کر دی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے پوری امت کے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ گھروں کے اندر ماں بہنوں بیٹیوں کے بیویوں کے یا اللہ سارے صغیرہ اور کبیرہ ساروں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. تیرا رمضان مبارک آیا تھا, بڑی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ آیا تھا. اے اللہ وہ بھی ہم نے ایسے گزار دیا ہمیں پتہ ہی نہ چلا. اے اللہ جیسی کیسے اس مہینے کی قدردانی کی ہے, اے اللہ تو ہمیں اس پر تو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور آئندہ کے لیے عزم ارادہ کرتے ہیں یہ بقایا لمحات 1 دن ہے 2 دن ہے, مولا تو ہمیں سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما. 4 راتیں گزر چکی ہیں, 1 تاک رات بقایا ہے. ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر کی رات ہو جو اس رات کے اندر تیرے محبوب علیہ السلام نے خیر مانگی. اے اللہ وہ ساری کی ساری ہم سب کو نصیب فرما. جن سے تیرے محبوب علیہ السلام نے پناہ مانگی, گناہ گار امت بھی پناہ مانگتی ہے, مولا تو اس سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا الہ العالمین گھروں کے اندر جو بچے بیمار ہیں, بچیاں بیمار ہیں, اے اللہ مرد بیمار ہیں, عورتیں بیمار ہیں, اس مجلس کے اندر تو اس سے فریاد کرتے ہیں مولا سارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما. یا اللہ سارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ بیماریاں بھی تیرے خزانوں کے اندر جکڑی ہوئی ہیں, صحت کے خزانے بھی تیرے پاس ہیں, تو اس سے فریاد کرتے ہیں مولا عید کی خوشیاں آنے والی ہیں, اللہ سارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ جو تیرے بندے مخلوط ہیں یا اللہ کر دے کہ ویسے پریشان حال ہے, مولا سب کے قرضہ اترنے کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے پیدا فرما. اے اللہ قرضہ اترنے کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے پیدا فرما. آج تیرے محبوب کی ساری امت ہر جگہ کے اندر پریشان حال ہے اور قرضوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے, ہمارا ملک بھی قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. اے اللہ تجھ سے فریاد کرتے ہیں مولا سارے قرض داروں کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزگار نصیب فرما. اللہ سب کی روزیوں کے اندر برکت نصیب فرما. اے اللہ اس گھر کی حفاظت فرما. اے اللہ اس گھر کی حفاظت کرنے والوں کی تو حفاظت فرما.
اے اللہ تجھ سے فریاد کرتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی رونقوں کو پھر سے بحال فرما۔ اے اللہ آج پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، لیکن تیرے گھر کا داخلہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم پہ بند ہو چکا ہے۔ مولا تجھ سے فریاد کرتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی رونقوں کو پھر سے بحال فرما۔ اے اللہ گھروں کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں نے کیسے افطاریاں پکائی، کیسے سحریاں، یا اللہ تو اس کے عوض ان کو سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں قیامت کے دن اور ایک کوثر نصیب فرمانا اور ان کے قدموں تلے ان کو جگہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ جتنے اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اعتکاف پہ بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یہ تیرے در پہ آ کر بیٹھے ہیں، کیوں تم نے خود ارشاد فرمایا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تم سارے فقیر ہو۔ اے اللہ ان فقیروں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آج ان فقیروں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ اپنے علماء کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی دیکھ بھال رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین آپس کے اندر محبتیں پیدا فرما دے، لچاکیوں کو دشمنیوں کو یا اللہ ختم فرما دے۔ اے اللہ مدینے والے کے اخلاق ہمارے گھروں کے اندر پیدا فرما دے اور مدینے والے کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ مال جان وقت جو تو نے دیا ہے مولا غریب غربا یتیم بیوہ مسکین پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آج غریب کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کون ہمیں جہیز کا سامان بنا کر دے گا، کون ہمیں رخصت کرے گا؟ تو اللہ اللہ ہے اور تیری رحمت کا دروازے کھل چکے ہیں۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں مولا ان غریب غربا یتیم بیوہ بیٹیوں کے جہیز کے سامان اپنے غیب کے خزانوں سے پیدا فرما اور ان کے رخصتی کے انتظام اپنے غیب کے خزانوں سے میرے مولا سب کے پیدا فرما۔ جتنے اللہ بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کو دی ہوئی ہے اپنے والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مولا بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے کی اور آپس کے اندر محبتیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ لچاکیوں کو دشمنیوں کو یا اللہ ختم فرما دے، آپس کے اندر محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہمارے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اہل قبرستان والے جتنے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، ہم سب کو قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تینوں حرمین شریفین کی حفاظت فرمانا، 23 کے اندر جو فیصلے ہونے والے ہیں عربوں کو صحیح فیصلے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ آج شام، فلسطین، بوسنیا جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر اے اللہ جنگ و جدال کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے تو اپنی رحمت سے اللہ امن و امان کے اندر ان کو تبدیل فرما، ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں، مسلمانوں کو اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، پھر تو چن چن کے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دے، اپنی رحمت کے دروازے ان پر کھول دے، میرے مولا سب کو عید کی خوشیوں کے اندر شامل فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکتے ہمارے بھلے کے اندر اپنے مانگے نصیب فرما، اور ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنے چہرے کے نور کے تفیض اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے جو مبارک آنسو اس امت کی خاطر طیف کی وادی کے اندر بہے، ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔